علیکم، میں امداد سومرو۔ تین اہم معاملات ہیں، تین خبریں ہیں۔ ایک خبر تو شہباز گل صاحب کے حوالے سے ہے جو فٹ بال بنے ہوئے تھے عدالتوں میں اور پھر پولیس اور جیل کے درمیان۔ آج ایک بار پھر عدالت نے 48 گھنٹے کے لیے 2 دن کے لیے شہباز گل کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اور تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ شہباز گل پر تشدد ہوگا۔ جسمانی ریمانڈ ہوتا ہی ویسے اس لیے ہے، لیکن بہرحال تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا معاملہ ہے آرمی چیف صاحب کو ایک اور اعزاز سے نوازا گیا ہے، اعزازات کی بارش ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر۔ پہلے سعودی عرب نے انہیں اعزاز دیا اور اب انہیں ایوارڈ ملا ہے، اعزاز ملا ہے متحدہ عرب امارات کی طرف سے۔ اور ایک شرمناک خبر ہے فیصل آباد سے آئی، اور فیصل آباد سے ایک دولت کے پجاری نے، دولت کے نشے میں دھت ایک سیٹھ نے ایک معصوم میڈیکل کی طالبہ اس کو بےعزت کیا ہے، اس کو زبردستی شادی کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ اس کی توہین کی، تضحیک کی، انسانیت کی تضحیک کی۔ بیان نہیں کیا جا سکتا جو کچھ اس بندے نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ایک بچی کے ساتھ کیا۔ ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پر۔ پہلے تو میں گزارش کروں گا سب کو کہ یہ ویڈیو جس نے بھی سوشل میڈیا پر رکھی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دے، یا کم از کم اس بچی کا جو نام اور چہرہ جو ہے وہ چھپا لیا جائے، اس کو راز میں رکھا جائے، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو بچی کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اس کے ساتھ جو اس کی توہین ہوئی، تضحیک ہوئی، اور پھر مزید اس کی جو تصویر یا اس کا نام چلا کر معاشرہ ہمارا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں کے بعد ایسے بچوں کو، بچیوں کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھے، حالانکہ وہ بیچاری پر ایک ظلم ہوا ہے، وہ ظلم کا شکار ہوئی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، بلکہ دنیا جہان میں یہی ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اور خاص طور پر اس طرح کے واقعات میں، تو ان کے نام بھی چھپائے جاتے ہیں اور ان کے چہرے بھی چھپائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے کوئی اس طرح کے چیکس نہیں ہیں، ہونے چاہیے، چاہے میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو۔ سوشل میڈیا پر جب اگر طاقتوروں کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کس طرح متحرک ہو جاتے ہیں سارے، لیکن اگر کسی مظلوم کے متعلق چاہے اس کی عزت اچھالی جائے، یا پھر اس کی عزت اچھالنے کے بعد اگر اس کو اس ہمدردی میں یا پھر اس کے خلاف کوئی اس طرح کی جو وہ اپنا کی جائے، اس کو زیادہ وائرل کیا جائے، تو اس پر بھی چیک ہونا چاہیے۔ تو اب معاملہ جو ہے، شیخ دانش نام کے کوئی شخص ہیں، ان کی بیسٹ کمپنی، بہترین اور گھٹیا ترین حرکت کی ہے انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر۔ ایک بچی وہ میڈیکل کی طالبہ ہیں، وہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، زبردستی شادی کرنے کے لیے، اس پر دھونس جمانے کے لیے اس کے اوپر تشدد کیا ہے، بال کاٹے ہیں، پھر جوتے سامنے رکھ کر وہ جوتے چٹوائے ہیں۔ بہرحال پولیس نے یہ کیا کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، خبر باہر آئی ہے، 9 تاریخ کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، لیکن چیزیں سامنے آنے کے بعد وہ اور جو بھی معاون لوگ تھے اس کے ساتھ، اور اس کی جو خاتون، اس کی ویڈیو تصویریں بھی آ گئی ہوئی ہیں، وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو دولت والے لوگ ہوتے ہیں، سارے نہیں لیکن میجورٹی شاید ایسی ہے، وہ کرتے کیا ہیں، بچوں کو رکھتے ہیں اپنے گھروں میں ملازمت کے لیے اور بچے مار دیتے ہیں، اور پھر پیسہ ہوتا ہے نا، پھر بچوں کے غریب والدین جو ظاہر ہے وہ غریب ہی ہوتے ہیں نا، جو اپنے بچوں کو 8-10 سال کی عمر میں کہیں نوکری پر رکھ دیتے ہیں، گھریلو تشدد ہوتا ہے بچوں کے اوپر، ڈومیسٹک وائلنس، وہ کیا ہوتا ہے، چائلڈ لیبر جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ کرتے کیا ہیں، بچہ مر بھی جاتا ہے، پھر والدین جو ہے وہ ان کو پیسے پوسے دے کر، ان کو لالچ دے کر اور چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی یہی ہے کہ جی کیا ہے، میں پیسے پوسے دے کر، میرے پاس پیسہ ہے، پولیس کو بھی منہ میں ٹھوسوں گا، جو ورثہ ہوں گے ان کو بھی پیسوں سے خرید لوں گا، لیکن ایک بار بتا دوں گا کہ شیخ صاحب کے پاس پیسہ ہے، شیخ دانش، ٹیرر ہو جائے گا اپنا فیصل آباد میں۔ اس طرح کی حرکت اسی لیے کی جاتی ہے نا۔ اب فیصل آباد اچھا خاصا شریف لوگوں کا شہر بھی ہے، لیکن اس طرح کے کردار بھی ہیں، تو فیصل آباد والوں کو تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو کیا ہوتا ہے، حکا پانی بند کر دینا چاہیے ایسے شخص کا، جو پیسے کی دھونس پر ایک بچی جو ابھی پڑھ رہی ہے، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اب اس میں ہوگا یہ، کوشش وہ یہ کریں گے کہ جس معاملے کو نا اپنا کیا ہوتا ہے باہمی رضامندی سے اس کو ختم کیا جائے، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے۔ پولیس کہے گی کہ پولیس پریشر ڈالے گی اس کے پیسے کے زور پر ورثہ پر یا بچی پر کہ جی معاملہ رفع دفع کر دو نا، کیا ہے، مل رہے ہیں پیسے 40-50 لاکھ 1 کروڑ مل رہا ہے نا آپ کو، سکون سے جا کے زندگی جیو۔ لیکن ہونا نہیں چاہیے ایسا۔ اب اس طرح کے معاملات میں ریاست کو مدعی ہونا چاہیے،
ریاست ویسے اس طرح کے معاملات میں مدعی ہوتی بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ریاست تو ماں کے جیسی رہی نہیں نا کبھی، تو ریاست کے تو کوئی اور معاملات ہوتے ہیں. ریاست کو اگر چاہیے ہوتا ہے تو پھر شہباز گل جو ہے وہ جیل سے نکال کر پھر دوبارہ پولیس کسٹڈی میں چلا جاتا ہے. لیکن پھر ریاست اگر نہیں چاہتی تو پھر اپنا علی وزیر جو ہے وہ بھی رہا نہیں ہوتے، ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں لیکن وہ رہا نہیں ہوتے. تو بہرحال تو یہ معاملہ جو ہے معاملہ انسانی حقوق کا ہے، سنگین نوعیت کا معاملہ ہے. اس طرح تو پھر ہر پیسے والا جو ہے ہر غریب کی عزت کے ساتھ کھیلے گا، کھلواڑ کرے گا اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. جو ملوث ہیں سب کو بڑے سے بڑی سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے. اس میں دیکھ رہا تھا کہ انسانی حقوق کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اس کی چیئرپرسن ہے مہرین رزاق بھٹو صاحبہ، انہوں نے نوٹس لیا ہے، انہوں نے رپورٹ مانگ لی ہے. اگر یہاں پر پنجاب میں پولیس جو ہے وہ کوئی سیاسی اثر رسوخ کی بنا پر، پیسے کی بنا پر اگر اس معاملے کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے تو کم از کم قومی اسمبلی پارلیمنٹ کو اس معاملے کو ایسے جانے نہیں دینا چاہیے. مہرین بھٹو نے نوٹس لیا ہے تو پھر وہ اس معاملے کے اوپر مسلسل اس کی نگرانی بھی کرے اور دیکھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جی غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا. اس طرح کئی طریقے ہوتے ہیں نا، پولیس وکیل پھر کئی چیزیں نکال کر دے دیتے کہ جس طرح کر کے آپ بچ سکتے ہو. تو یہ شرمناک واقعہ ہے، اس نے ہماری سوسائٹی کے چہرے پر بہت بڑا داغ لگایا ہے. تو یہ داغ دھونے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ شخص، اس کے جتنے بھی اس کے سہولت کار تھے، جتنے بھی شریک جرم ہیں، سب کو سزائیں ہونی چاہیے. اچھا جی، اب اگلا معاملہ جو ہے وہ ہے شہباز گل صاحب کا. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ میں نے جیسے گزارش کی کہ فٹ بال بنے ہوئے تھے. شہباز گل صاحب نے ایک بیپر دیا ARY ٹی وی پر، بیپر اسکینڈل میں اس کو کہتا ہوں کیونکہ وہ اسکینڈل ہے. وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کوئی اچانک شہباز گل صاحب کی زبان پر بات نہیں آ گئی تھی. بات ٹھیک ہے، بات غلط ہے، قانون دیکھے گا. اظہار رائے کی آزادی ہے، وہ بول سکتے ہیں، کس حد تک بول سکتے ہیں یہ بحث چل رہی ہے. لیکن اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے. اب میں بار بار کہتا ہوں بہت باریک لائن ہوتی ہے اظہار رائے کی آزادی میں اور پھر حدود پھلانگنے میں، کہ آپ اظہار رائے کی آزادی میں کچھ بھی کہہ دیں، کسی کو قتل کرنے کا فتویٰ بھی دے دیں. آپ اظہار رائے کی آزادی میں آئین کو کہہ دیں کہ جی میں آئین کو یہ آئین اپنا بغاوت کے لیے اکسائیں. اظہار رائے کی آزادی پاکستان کا ایک آئین ہے، آئین میں آپ کو جتنی آزادی ہے اس سے زیادہ چاہیے ترمیم کر کے لے لیں، ملنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ آزادی ہونی چاہیے. اور غداری کا فتویٰ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی پر بھی نہیں لگنا چاہیے. لیکن بہرحال بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں، جو انسانی حقوق کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کے زمانے میں اظہار رائے کی آزادی تو تھی ہی نہیں. میڈیا پر پابندیاں تھیں، عدالتیں کام نہیں کرتی تھیں، عدالتیں جو آرڈر گورنمنٹ کا ہوتا تھا اس سے آگے پیچھے نہیں جاتی تھیں، ضمانت نہیں لیتی تھی عدالتیں، پوچھتی نہیں تھی کہ بھئی بندہ کدھر ہے، رانا ثناءاللہ کدھر ہے، پوچھا نہیں جاتا تھا. بڑے عرصے کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب کو یہ خبر جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ شہباز گل صاحب کو جیل کی چکی میں، اڈیالہ جیل کی چکی میں جنہوں نے رکھا، غلط کیا، انتہائی غلیظ حرکت ہے، گھٹیا حرکت ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے. لیکن جن افسران نے ان کو جیل کی چکی میں رکھا، وہ ایک ایڈیشنل آئی جی ہیں اور ایک سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں اڈیالہ کے، اور ایڈیشنل آئی جی جیل خانہ جات راولپنڈی ریجن، ان کو معطل کر دیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا اپنے عہدوں سے. بالکل ٹھیک کیا. لیکن ایک رانا ثناءاللہ صاحب بھی تھے جن کو انڈے میں رکھا گیا تھا، جن کو پنجرے میں رکھا گیا تھا، اور یہ بات کو ڈھکی چھپی نہیں ہے. ابھی تک کسی عدالت نے، حکومت تو تھی ہی اس میں ملوث، کسی عدالت نے کوئی کارروائی نہیں کی اس پر. کسی نے پوچھا تک نہیں کہ یار 15 کلو ہیروئن کا مقدمہ آپ نے ڈالا اپنا رانا ثناءاللہ پر، وہ ہیروئن آئی کہاں سے تھی؟ ایسا وقت بھی ہمارے ہاں گزرا ہوا ہے. یہ سارا کچھ کرنے والے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں انسانی حقوق کا، ہم نے ان سے بھاشن نہیں سننا. ہاں، ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق بات کرنی ہے. تو شہباز گل صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا تھا. یہ پہلی مثال ہے کہ جوڈیشل ہونے والا بندہ جو ہے، یا ایسا ہوگا لیکن ہمارے سامنے، نظروں کے سامنے ریسنٹلی، یا پولیٹیکل جو چیزیں ہوتی ہیں، اس جو نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں، اس میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک بندے کو عدالت نے انکار کر دیا تھا پولیس ریمانڈ دینے کا، اور عدالت نے جوڈیشل کر دیا، اپنی کسٹڈی میں لے لیا. جوڈیشل کسٹڈی، جیل کسٹڈی بیسیکلی عدالت کی کسٹڈی ہوتی ہے. وہاں اگر کسی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار یا عدالت اس کی نگران ہوتی ہے. جیل میں جو جیل ہوتا ہے عدالت
کہ اس میں کے تحت ہے. جو لوگ یا تو سزا یافتہ ہوتے ہیں، جو حوالاتی ہوتے ہیں، وہ جیل کسٹڈی اس لیے کر دیے جاتے ہیں، جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے، وہ عدالت نے اپنی کسٹڈی میں لے کر پولیس سے چھڑوا کر کہ جن کو جیل رکھ دیں، اب ان کا مقدمہ چلے گا جب تک، پھر دیکھا جائے گا، یا ضمانت ہو جاتی ہے. جوڈیشل ہونے کے بعد ضمانت ہونے کے چانسز کھلے ہوتے ہیں. تو شہباز گل صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا. تحریک انصاف والے پہلے تو شہباز گل کے پیچھے نہیں آتے تھے. 4 دن کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ یار معاملہ بہت گڑبڑ ہے، یہ تو عمران خان صاحب اس میں پھنس رہے ہیں. کیونکہ جس طرح کی شہباز گل نے بات کی، اب عمران خان صاحب کو پھر سمجھایا گیا کہ یار اس بات کو آپ نے سپورٹ نہیں کرنا. پہلے دن عمران خان صاحب نے آ کر جو تقریر کر دی تھی، قوم سے خطاب کیا تھا گرفتاری کے بعد، انہوں نے کہا تھا شہباز گل نے کیا کہہ دیا ایسا. لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز گل نے غلط بولا تھا، شہباز گل کا جملہ غلط تھا. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو سمجھا دیا تھا، وکلاء نے سمجھا دیا تھا کہ بھئی رانا ثناءاللہ صاحب اس کو آپ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، آپ جڑے ہوئے ہیں، نہیں جڑے ہوئے. جیسے میں نے پہلے آغاز میں کہا نا، یہ معاملہ شہباز گل کا نہیں ہے. یہ معاملہ یعنی جو بات ہے شہباز گل کی زبان ضرور ہے، اس کے پیچھے مائنڈ ضرور عمران خان کا ہے. اس میں اب ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایک الگ کہانی ہے، عدالت میں ثابت ہو نہ ہو ایک الگ کہانی ہے. عمران خان صاحب کی تقریریں پڑی ہوئی ہیں اس طرح کے مائنڈ کی. عمران خان صاحب نے پورا ایک لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اس کو پروپیگنڈا کیا ہے. اور جس طرح بیپر ہوا ہے 15 منٹ کا بغیر کسی رکاوٹ کے، تو وہ مطلب ایک پلان تھا، وہ ایک منصوبہ تھا. وہ میں اس لیے اس کو بیپر اسکینڈل کہتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جوڈیشل کسٹڈی میں چلا گیا، تو جوڈیشل کسٹڈی کے بعد پھر حکومت نے اس کو چیلنج کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس ریفر کر دیا معاملہ سیشن کورٹ کو، اور سیشن کورٹ نے آج شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مزید دے دیا ہے. اب 2 روزہ آج ہے اپنا بدھ جمعرات، اب یہ 2 روز جمعے کو ختم ہوتے ہیں، تو پھر تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے واپس جیل. اگر ہفتے کو، تو میرا خیال ہے ہاں ہفتے کو بھی چلے جائیں گے. بہرحال 48 گھنٹے کے لیے عدالت نے شہباز گل کو پولیس کے حوالے کر دیا. اب تحریک انصاف جو ہے اس پر چیخ رہی ہے، اور واجب چیخ رہی ہے، بالکل درست چیخ رہی ہے کہ اب اس معاملے کو لے کر عمران خان صاحب اپنا شہباز گل صاحب کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جائے گی. جب پولیس کسٹڈی میں جو چلے گئے تو پولیس تو ٹارچر کرتی ہے. میں نے آپ کو کئی بار گزارش کی کہ شہباز گل پر فزیکل ٹارچر نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے کہا نا کہ وہ اس کو لٹا کر ننگا کر کے تشدد کیا گیا. وہ جو کیا ہوتا ہے مارتے ہیں پولیس والے، چھتر کہتے ہیں نا اس کو، پولیس والے جو مارتے ہیں، سندھی میں ہم سچو کہتے ہیں اس کو، سندھ میں سچ پترا، وہ مارا جاتا ہے سچو گلوانے کے لیے. تو وہ یہاں پر میرا خیال ہے لتر کہتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات کو جو پولیس مارتی ہے. تو وہ آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، پولیس نے لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر، اتنا بڑا وہ چمڑے کا بنا ہوا، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے. اب وہ آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے والا تشدد عمران خان صاحب کہہ رہے تھے. تو شہباز گل پر میری اطلاع تھی کہ وہ تشدد نہیں ہوا تھا. شہباز گل پر ہوا تھا تشدد ذہنی، تو ذہنی طور پر ان کو اذیت دی گئی تھی. ان کو جو پولیس کسٹڈی میں ان کو واش روم بند کر دیا گیا تھا ان کو وہ پھر جو بھی بیچارہ وہ اپنے کپڑے ہی خراب کرتا رہا. ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. ایک شخص جس نے بیپر دیا ہے ٹی وی پر، اس کو آپ جب پکڑنے جا رہے تھے تو آپ نے اس وقت مال جو تھا، جو اس کے پاس آپ کے خیال میں موبائل جو ہے وہ واردات میں استعمال ہونے والی چیز تھی، تو وہ آپ ساتھ لے جاتے. اتنا کچا کھیل ہے کہ آپ نے گاڑی اس کی جانے دی. اب آپ ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں کہ جی سارا کچھ بنی گالہ میں چلا گیا ہے تو اب ہم نے لینا ہے. تو بہرحال تو شہباز گل صاحب کو ریمانڈ لیا گیا، ریمانڈ دے دیا عدالت نے. اب کہانی دیکھیں نا، شہباز گل صاحب گرفتار ہوئے 9 کو، 10 تاریخ کو 2 دن کا ریمانڈ ہوا اپنا ماتحت عدالت سے، جوڈیشل مجسٹریٹ سے. اس کے بعد دوبارہ پولیس نے کہا کہ جی ہمیں 2 دن کا ریمانڈ، 14 دن کا ریمانڈ چاہیے. تو 2 دن ہو گئے، باقی 12 دن کا ریمانڈ مانگ رہی تھی پولیس. تو عدالت نے ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا تھا. عدالت نے کہا نہیں، بھیج دیں جیل. جیل جاتے ہوئے واپس لے کر آئے شہباز گل کو، آ کر بخشی خانہ میں جمع کر دیا، داخل کر دیا. اور پھر سیشن کورٹ میں اپیل دائر کر دی کہ جی یہ ہمیں جوڈیشل چاہیے، جج صاحب کا فیصلہ آپ نہیں مانتے، غلط فیصلہ ہے مجسٹریٹ صاحب کا. وہاں پر سارا دن سماعت ہوتی رہی. انہوں نے بھی فائنلی کہہ دیا کہ نہیں جی ریمانڈ کس چیز کا، آپ وہ جو چیز سامنے ہوئی ہے، سر عام ہوئی ہے، اس میں کس چیز کا ریمانڈ چاہیے. سر عام بولے ہیں تو اس میں ریمانڈ تو ہونا نہیں، تو آپ جیل لے جائیں. اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوتا ہے 10-12 کا، 12 تاریخ کا ہے 13 تاریخ کا، آج 17 تاریخ ہے. تو پھر دوبارہ شہباز گل کو
اپنا جوڈیشل کسٹڈی سے نکال کر پولیس کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے۔ اب تحریک انصاف نے اس معاملے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز گل کے وکلاء نے کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھیجا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ انہوں نے جب عدالت میں اپنا بھیجا تو یہ 2 روز کا ریمانڈ تو رہے گا، لگ نہیں رہا کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ انٹروین کرے۔ انہوں نے ہی بھیجا تھا کہ جی جا کر جوڈیشل اپنا سیشن جج کے سامنے اپنا مدعا رکھے، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ جوڈیشل کسٹڈی اپنا پولیس کسٹڈی دی جا سکتی ہے، یا جو ڈیمانڈ ہے استغاثہ کی وہ ٹھیک ہے، تو وہ دے دیں گے، تو دے دیا۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جانا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ والے 2 دن تو میرا خیال ہے کوئی بخشش نہیں ہونی، کوئی چھوٹ نہیں ملنی شہباز گل صاحب کو۔ اب میں پڑھ رہا تھا اسد کیسر صاحب جو ہیں، فواد چودھری صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسد کیسر اور فواد چودھری دونوں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا فواد چودھری نے، کہ جو تشدد ہوا ہے ان پر شہباز گل صاحب پر، اس پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ فواد چودھری صاحب نے ہی، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کے معاملے پر کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ پر جو مقدمہ ہوا تھا 15 کلو ہیروئن کا، جس میں وہ جو شہریار آفریدی صاحب تھے انہوں نے کہا تھا جان اللہ کو دینی ہے، میرے پاس ویڈیوز ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، قرآن کی آیات پڑھتے جا رہے تھے، دعوے کرتے جا رہے تھے، قرآن کی آیات پڑھتے جا رہے تھے، دعوے کرتے جا رہے تھے، اور پھر وہ جھوٹ ثابت ہوا ان کا دعویٰ، کوئی ویڈیوز نہیں تھی۔ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ یار کوئی جو مقدمہ ٹھیک نہیں تھا، مقدمہ غلط بنایا گیا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ معاف کرے، اللہ نے جان واقعی سب نے اللہ کو دینی ہے، باقی تو اگر پاک کلام کا پڑھ کر بندہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ نے اس کا حساب دینا ہے، ہم فتویٰ کچھ دینے والے کون ہوتے ہیں، نہ دینا چاہیے۔ لیکن صرف دیکھیں کہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، مخالفین کے خلاف ہر چیز کو اس وقت استعمال کیا گیا تھا۔ تو فواد چودھری صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بننی چاہیے، کمیشن بننا چاہیے جوڈیشل، تو جوڈیشل کمیشن تو پھر رانا ثناءاللہ صاحب کے معاملے پر بھی بننا چاہیے نا۔ رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ ہیروئن جو ہے عمران خان کی ہے، جو ہیروئن میرے اوپر لگائی گئی تھی۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیروئن میں وہ جو اس وقت انہوں نے ایک اور نام لیا تھا، ان کے اوپر میں مقدمہ کروں گا، تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ اپنا ہاں وہ اس وقت جو این ایف کے افسر تھے، سربراہ تھے این ایف کے، تو وہ تو معاملہ ایک فواد چودھری صاحب خود مان چکے ہوئے، تو وہاں سے بسم اللہ کریں۔ اور شہباز گل صاحب کے معاملے میں اگر پولیس نے ان کو تشدد کیا اب دوبارہ، تو ابھی بھی مذمت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی مذمت کریں گے۔ ایک اور چیز شہباز گل صاحب کے معاملے میں کل میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یار شہباز گل صاحب کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے تو پہلے 4 دن بھولے رکھا، پھر جب عمران خان صاحب کو سمجھایا گیا کہ یار معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، آپ کو ان کی لینی چاہیے خبر، تو عمران خان صاحب نے پھر خبر لینا شروع کی، لیکن فیملی میں سے کوئی نہیں تھا۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ ان کے ایک عزیز ہیں بیرسٹر اسد رسول ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، اور انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لینے کی استدعا کی ہے۔ لینا چاہیے سپریم کورٹ کو نوٹس، اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے۔ تو بہرحال شہباز گل صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اب دوبارہ سنگین ہو گیا ہوا ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ شہباز گل کو معاملے میں فکس کرے عمران خان کو۔ ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کا بیان ہی ہے جو شہباز گل آگے لے کر چل رہے تھے، ورنہ شہباز گل اس طرح کے نہیں تھے، شہباز گل کبھی بھی اس طرح کے نہیں رہے۔ شہباز گل صاحب تو بہت اچھے بچے تھے، یہ تو عمران خان صاحب کے بیانی کی وجہ سے بگڑ گئے۔ تو بہرحال اب یہ معاملہ ہے آرمی چیف صاحب کا۔ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت کی مشکل کشائی میں بھی آگے تھے، اس حکومت میں کی بھی، پچھلی حکومت کی بھی۔ عمران خان صاحب کے تو فارن افیئرس چلاتے ہی آرمی چیف صاحب تھے، تو اب جو ہے پھر ان کے تعلقات اچھے بن گئے دنیا میں۔ اب آرمی چیف صاحب کے متعلق خبر آئی ہے نئی کہ ان کو سعودی عرب نے دیا تھا کنگ عبدالعزیز ایوارڈ دیا تھا 27 جون کو، اور اب ان کو متحدہ عرب امارات نے آرڈر آف یونین ایوارڈ سے نوازا ہے، آرڈر آف دی یونین۔ تو یہ ان کو دیا ہے وہاں کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے ملاقات میں، اور یہ ظاہر ان کے لیے پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب کو باہر سے اعزازات مل رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے آرمی چیف صاحب نے امریکی وینڈی شیرمین، اس کے بعد سعودی حکومت، اس کے بعد یو اے ای کی حکومت سے رابطہ کر کے کہا تھا کہ جی پاکستان IMF میں پھنسا ہوا ہے تو ہماری مدد کریں، ذرا وہاں پر اپنے تعلقات استعمال کریں تو ہمیں قسط جاری کر دیں تاکہ ہم اس مالی بحران سے نکلیں۔
تو ان کے فونوں کے بعد اور ان کی کوششوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر بھی ہوئیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تقریباً ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈالر بھی تقریباً نیچے آتے آتے آج پھر کوئی 60 پیسے اوپر گیا ہے، لیکن ڈالر جتنا تھا اس سے بہت نیچے آ گیا ہے۔ تو یہ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں پاکستان میں، جہاں شہباز گل اور وہ فیصل آباد جیسے واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پر ہمارے لیے ایک اچھی چیزیں بھی ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کو اعزازات مل رہے ہیں دنیا بھر میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔